بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میں عبدالسلام اور کورونا کے تعلق سے شیخ جو امام حرم ہے شیخ عبدالرحمن السدیس حفظہ اللہ، ان کی کچھ نصیحت اور وصیت ہے، آپ سن لیں پہلے اس کو، پھر اس کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ أخي المسلم، تعلم حفظك الله ما أصاب العالم وما اجتاح الإنسانية ولم تخلو منه أيضا بلادنا حرسها الله من انتشار هذه الجائحة وهذا الوباء وهو فيروس كورونا. دیکھیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اخی المسلم، اخی کا مطلب اخ کا مطلب بھائی، اخی المسلم میرے مسلم بھائی۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو وصیت اور نصیحت ہے، یہ ہم سب کے لیے، جو لوگ بیرن میں ہیں، وہ جو سعودیہ میں ہیں ان کے لیے، جو لوگ انڈیا پاکستان میں ان کے لیے، کہ کورونا کی جو صورتحال ہے پوری دنیا میں ہے، تو یہ نصیحت سبھی کے لیے، انشاءاللہ اس نصیحت پر ہم عمل کریں گے سننے کے بعد۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اخی المسلم تعلم حفظك اللہ ما اصاب العالم وما اجتاح الانسانیہ ولم تخلو منه أيضا بلادنا حرسها الله من انتشار هذه الجائحة وهذا الوباء وهو فیروس کورونا۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ مسلمان بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تعلم کا مطلب تم جانتے ہو، یو نو دیٹ، حفظک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ ما اصاب العالم، تعلموا ما اصاب العالم، آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت جو مصیبت آئی ہوئی ہے، جو پریشانی ہے، وما اجتاح الانسانیہ، اجتاح کا مطلب ہوتا ہے کوئی جو ہے نا مہلک پریشانی آ جانا، کوئی ڈیزاسٹر ہو جانا، کوئی جو ہے نا کوئی افسوسناک جو ہے نا حادثہ ہو جانا۔ تو جائحہ عربی میں کہتے ہیں ڈیزاسٹر کو، جو نیچرل جو کیلیمٹی ہوتی ہے یا ڈیزاسٹر ہوتا ہے یا آسمان سے جو آفتیں آتی ہیں اس کو جائحہ کہتے ہیں، اور اس کو ورب جو ہے نا اجتاح، اجتاح کا مطلب جو ہے نا آسمانی کوئی آفت آ پڑنا، اس کو کہتے ہیں اجتاح۔ تو فرمایا کہ تعلم ما اصاب العالم وما اجتاح الانسانیہ، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو اس وقت مصیبت آئی ہوئی ہے اور اس وقت پوری انسانیت پر جو ہے نا آفت، اللہ آسمان کی طرف سے جو آفت آ پڑی ہے، تو آسمانی آفت جو آ گئی ہے، ولم تخلو منہ، خلا یخلو کا مطلب خالی ہونا ہے نا، ولم تخلو منہ ایضا بلادنا، اور اس آفت اور اس پریشانی سے خود ہمارا ملک یعنی سعودی عرب بھی جو ہے نا خالی نہیں ہے، اس سے جو ہے نا بچ نہیں سکا ہے۔ خلا یخلو کا مطلب خالی ہونا، ولم تخلو منہ ایضا بلادنا، بلد کی جمع بلاد، ولم تخلو منہ ایضا بلادنا، ایضا کا مطلب بھی، ولم تخلو ایضا بلادنا، اور اس سے ہمارا ملک بھی محفوظ نہیں رہ سکا، اس سے ہمارا ملک بھی بچ نہیں سکا۔ تو چاہے سعودیہ ہو، چاہے بحرین کی صورتحال ہو، چاہے انڈیا اور پاکستان کی صورتحال ہو، آج جو ہے نا کوئی ملک اس سے محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ کہانی صرف سعودیہ کی نہیں، ہماری سب کی ہے، میری اور آپ کی ہے یہ۔ تو فرمایا کہ حرسہ اللہ، دعا فرمائے کہ اللہ اس بلاد الحرمین کی حفاظت فرمائے۔ حرسہ یا حرسو کا مطلب ہوتا ہے حفاظت فرمانا، حفاظت کرنا، اسے سے حارس ہوتا ہے، واچ مین کو عربی میں حارس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ ولم تخلو منہ ایضا بلادنا حرسہ اللہ، اور اس آفت و پریشانی سے ہمارا ملک بھی نہیں بچ سکا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ تو کیا فرمایا؟ من انتشار هذه الجائحة وهذا الوباء، فرمایا کہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو مصیبت آ پڑی ہے، اور وہ کیا ہے مصیبت؟ یہ جو جائحہ، یہ جو آسمانی آفت آ پڑی ہے، وهذا الوباء، اور یہ جو وبا جو آ پڑی ہے، جو ایپیڈیمک جس کو ہم کہتے ہیں ہے نا، ایپیڈیمک وبائی بیماری، متعدی بیماری، وہ ہو فیروس کورونا۔ اور وہ کون سی بیماری ہے؟ جو ڈیزاسٹر آیا ہوا ہے، جو آسمانی آفت آئی ہے، وہ جو ہے نا کورونا وائرس ہے، کووڈ-19۔ تو یہ فرمایا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری پوری دنیا کے اندر اور ساری انسانیت پر یہ آفت پڑی ہے، اور اس آفت کا نام ہے کورونا۔ تو اس کے بعد کیا فرمایا دیکھتے ہیں۔ ولا شك أنه ابتلاء وامتحان من الله تبارك وتعالى. اب یہ فرما رہے ہیں شیخ صاحب کہ ولا شک انہ ابتلاء وامتحان من اللہ تبارک و تعالی، ولا شک، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، there is no doubt that انہ ابتلاء و امتحان، کہ یہ ایک آزمائش ہے، کہ امتحان ہے، ٹرائل ہے، ٹریبولیشن ہے یہ، من اللہ تبارک و تعالی۔ تو فرمایا کہ ولا شک انہ ابتلاء و امتحان من اللہ تبارک و تعالی، یہ جو پریشانی ہے کورونا وائرس کی شکل میں جو ہم پر آفت آ پڑی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے نا ابتلا ہے، آزمائش ہے، اور ہمارا یہ امتحان ہے۔ ابتلا کہتے ہیں آزمائش کو،
جیسے قرآن فرمائے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بالخوف والجوع، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو بہرحال تو ابتلا کا مطلب ہوتا ہے آزمائش. وواجبنا الصبر والاحتساب والسمع والطاعة لولاة الأمر حفظهم الله فيما يتخذونه من إجراءات احترازية وتدابير وقائية. فرمائے کہ وواجبنا الصبر والاحتساب والسمع والطاعة لولاة الامر، تو لہٰذا آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے. واجبن کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری، ٹھیک ہے، رسپانسبلٹی. تو آج ہماری ذمہ داری ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے کیا کہ الصبر والاحتساب، کہ ہم صبر کریں سب سے پہلے اس پریشانی پر، تکلیف پر، آزمائش پر. والاحتساب، اور جو ہے نا یہ پریشانی یوں ہی نہیں ہے، اس کے اندر ہمارے لیے اجر اور ثواب بھی ہے. تو احتساب کا مطلب ہوتا ہے اجر اور ثواب کی نیت کرنا اس میں. تو ہم پر جو پریشانی آئی ہے اس میں صبر کریں، اور یہ نیت رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں اجر اور ثواب بھی دیں گے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مسلمان پر جو بھی آفت و پریشانی آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے نا اجر بھی رکھتے ہیں، ثواب بھی. حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اگر انسان کو، مسلمان کو، مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جو ہے نا اس کو اجر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ الصبر والاحتساب، آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صبر کریں اور اس میں جو ہے نا ثواب کی نیت رکھیں. والسمع والطاعہ لولاۃ الامر، اور جو ہے نا جو ہمارے جو ذمہ دار ہیں، ولی امر، ولی کی جمع ولات. ولی ہم کہتے ہیں، ولی کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارا سرپرست ہے، خاص طور پر جو حکمراں ہیں، ہمارے جو رولرز ہیں، تو وہ ان کو ولی الامر کہتے ہیں عربی میں. اس ولی کی جمع ولات. تو فرمایا کہ والسمع والطاعہ لولاۃ الامر، اور ہمارے جو رولرز ہیں، جو ہمارے حکمراں ہیں، ان کی بات مانیں، ان کی اطاعت کریں، ان کی بات مانیں. وہ جو ہے نا جیسے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، پروٹیکشن کے لیے، اور اس بیماری کو کنٹین کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو لہٰذا ہمیں کوآپریٹ کرنا چاہیے ان کے ساتھ، ان کی بات ماننی چاہیے. فرمائے کہ حفظہم اللہ، اللہ کی حفاظت فرمائے. تو فرمائے کہ وواجبنا الصبر والاحتساب والسمع والطاعة لولاة الامر حفظہم اللہ فیما کس چیز میں جو ہے نا اطاعت کرنا ہے اور ان کی بات ماننا ہے؟ فیما یتخذونہ من اجراءات احترازیہ وتدابیر وقائیہ، کوآپریٹ کرنا ہے ہمیں جو حفاظتی اقدامات کر رہی ہے حکومتیں ہماری، جو ہمارے حکمراں جو ہے نا جو احتیاطی تدابیر اختیار کر رہی ہیں، جو علاج اور معالجہ اور لوگوں کو جو ہے نا جو ان کی ٹیسٹنگ، پھر ان کا چیک اپ وغیرہ، تو جو بھی شکل جو اسٹریٹجی بنائی گئی ہے اس بیماری پر کنٹرول کرنے کے لیے، تو جو اجراءات احترازیہ ہے، جو احتیاطی تدابیر ہیں اور جو حفاظتی جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں کوآپریٹ کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے اپنے حکومتوں کا، حکمرانوں کا، اپنے ولی امر کا، اپنے سرپرست کا. اس کے بعد فرمایا ولا شك أن ما قامت به المملكة العربية السعودية من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أمر يجب علينا أن نلتزم به. اس کے بعد فرمایا کہ ولا شك أن ما قامت به المملكة العربية السعودية من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية امر یجب علینا ان نلتزم به. فرمایا کہ ولا شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان ما قامت به المملکۃ العربیۃ السعودیہ من الاجراءات الاحترازیہ، کہ مملکت سعودی عرب نے جو احتیاطی تدابیر اور جو حفاظتی اقدامات جو ہے نا کیے ہیں، اور وہ جو ہے نا امر یجب علینا ان نلتزم به، یہ ایسا مسئلہ ہے، یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی جو ہے نا اس کی پابندی کریں. تو حکومت نے، چاہے حکومت سعودی عرب نے ہو یا بحرین کے اندر ہو یا پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی جس ملک میں آپ لوگ سننے والے ہیں، تو وہاں پر بھی جو احتیاطی تدابیر اور جو حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو لہٰذا ان کی پابندی کرنا اور ان کا جو ہے نا ان کا ریسپیکٹ کرنا اور اس کو فالو کرنا اور ان کو ابائڈ کرنا بہت ضروری ہے. وہی فرمایا ہے کہ امر یجب علینا ان نلتزم به. التزام با کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی پابندی کرنا، کسی چیز کو فالو کرنا، کسی چیز کو ابائڈ کرنا. ٹھیک ہے، فرمایا کہ امر یجب علینا ان نلتزم به. تو مملکت سعودی عرب نے جو احتیاطی تدابیر اختیار کر رکھی ہیں، جو حفاظتی اقدامات کیے ہیں، ہمیں بھی ان کی جو ہے نا ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے اور ان کی ہمیں بھی جو ہے نا پابندی کرنی چاہیے، جیسا وہ کہتے ہیں ہمیں ویسا کرنا چاہیے. ومن أهم ما ينبغي الالتزام به البقاء في المنزل والقرار في البيوت. اعلم أخي المسلم
أن الالتزام في البيوت والبقاء فيها وقت انتشار هذا الفيروس. اس کے بعد فرمایا کہ اعلم اخی المسلم ان الالتزام فی البیوت والبقاء فیہا وقت انتشار هذا الفیروس. فرمایا کہ علم اخی المسلم، جان لو اے مسلمان بھائی، یعنی جاننا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان الالتزام فی البیوت، کے گھروں کے اندر پڑے رہنا. التزام فی البیت کا مطلب ہوتا ہے گھر کے اندر پڑے رہنا، گھر کو جو ہے نا باہر نہیں نکلنا. التزام فی البیوت والبقاء فیہا، بقیہ یا بقاء کا مطلب رہنا، تو بیت کی جمع بیوت. الالتزام فی البیوت والبقاء فیہا، گھروں کے اندر رہنا اور بلا وجہ جو ہے نا بغیر کسی ضرورت کے باہر نکلنا اور جو ہے نا رومنگ اراؤنڈ کرنا فالتو بلا وجہ، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو گھر میں پڑے رہنا وقت انتشار هذا الفیروس، اس وائرس، جبکہ یہ وائرس جو ہے نا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. انتشار کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا، اسپریڈ ہونا، اور فیروس کا مطلب وائرس. تو جبکہ یہ وائرس جو ہے نا پوری دنیا میں پھیل رہا ہے تیزی سے اور پھیل چکا ہے، تو ایسے وقت میں جو ہے نا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر پڑے رہیں اور باہر نہ گھومیں. اس کے بعد فرمایا من أهم الأسلحة التي تدفع عنا بإذن الله وعن بلادنا انتشار هذه الأوبئة وهذه الأمراض الفتاكة. تو فرمایا کہ من اہم الاسلحہ التي تدفع عنا باذن اللہ وعن بلادنا انتشار هذه الاوبئة وهذه الامراض الفتاکہ. شیخ صاحب نے فرمایا کہ ایسے وقت اس بیماری کے پھیلاؤ کے وقت میں ہمیں جو ہے نا گھروں کے اندر پڑے رہنا، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے ہمارا. من اہم الاسلحہ، سلاحن کی عربی میں سلاحن کہتے ہیں ویپن کو، ہتھیار کو، اس کی جمع اسلحہ. تو فرمایا کہ من اہم الاسلحہ التي تدفع عنا باذن الله وعن بلادنا انتشار هذه الاوبئة وهذه الامراض الفتاکہ. فرمایا کہ یہ جو ہے نا گھروں کے اندر پڑا رہنا اور باہر نہ نکلنا، یہ سب سے بڑا ویپن اور ہتھیار ہے. یہی جو ہے نا التي تدفع عنا وعن بلادنا، جو کہ جو ہے نا ہم جو روک سکے گا اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے. تو یہ جو اہم ہتھیار ہے، اس ہتھیار کے ذریعے سے ہم جو ہے نا اس بیماری کے پھیلاؤ کو روک سکیں گے ہم، ہے نا. تو فرمائے دفع عن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روکنا، اسٹاپ کرنا، پریونٹ کرنا. تو یہ جو ہے نا سب سے بڑا اور سب سے اہم ہتھیار ہے. اس کا کوئی علاج نہیں ہے. سب سے بڑا علاج، سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ ہم گھروں میں پڑے رہیں اور کم سے کم باہر نکلیں. یہی ہتھیار جو ہے نا ہمیں بچا سکتا ہے اللہ کے حکم سے. تو فرمائے کہ تدفع عنا باذن اللہ وعن بلادنا، عنا وعن بلادنا، یہ بیماری کو روکے گا، اس وائرس کو روکے گا ہم سے اور ہمارے ملک سے. انتشار هذه الاوبئة، وبا کی جمع اوبئہ، ان بیماریوں کو روکے گا. وهذه الامراض الفتاکہ، اور یہ جو ہے نا مہلک اور تباہ کن جو بیماری ہے، مرض کی جمع امراض، فتاک کا مطلب مہلک، ڈیڈلی. یہ جو ڈیڈلی جو ہے نا ڈیزیز ہے، اس کو جو ہے نا روکنے میں ہمارے لیے سب سے بڑا معاون و مددگار ہتھیار ثابت ہوگا ہمارے گھروں کے اندر پڑا رہنا. اس کے بعد سمجھتے ہیں وواجبنا أن نتعاون مع ولاة الأمر وأن نلتزم ونتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. کہ وہ واجبنا ان نتعاون مع ولاة الامر، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کوآپریٹ کریں، تعاون کریں اپنے حکمرانوں کے ساتھ میں. یعنی وہ جو بھی منصوبات، جو پلان، جو اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، ہم ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا بہت ہی ریسپانسبل ثابت ہو اس سلسلے میں اور ان کو فالو کریں اور اس پر جو ہے نا پابندی کریں. وَأَن نَلْتَزِمَ وَنَتَقَيَّدَ بِالْإِجْرَاءَاتِ الْاحْتِرَازِيَّةِ وَالتَّدَابِيرِ الْوِقَائِيَّةِ. یہ وہی بات ہے جس سے پہلے کہی ہے کہ ہم پابندی کریں. انتظام کا مطلب پابندی کرنا، تقید کا مطلب ہوتا ہے پابندی کرنا، دونوں کا مطلب ہوتا ہے پابندی کرنا. ٹو ابائڈ بائی اور ٹو اڈہیئر ٹو، اس معنی میں آتا ہے یہ. وَأَن نَلْتَزِمَ وَنَتَقَيَّدَ، اور ہم پابندی کریں، بِالْإِجْرَاءَاتِ الْاحْتِرَازِيَّةِ، جو حفاظتی یا جو احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں یا حفاظتی اقدامات جو کیے جا رہے ہیں، ان کی ہم پابندی کریں. اس کے بعد فرمایا لأن من مقاصد شريعتنا حفظ النفس وحفظ الروح وحفظ البدن. فرمایا کہ لأن من مقاصد شریعتنا حفظ النفس وحفظ الروح وحفظ البدن. فرمایا کہ کیونکہ ہماری جو شریعت ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے، ہمیں جو دین دیا اللہ رب العالمین نے، اس دین کی جو ساری تعلیمات ہے، ہر موقع پر ہمیں جو ہے نا دین کے اندر جو ہے نا تعلیمات دی گئی ہے. تو ہمارے دین کا جو بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین جو ہے نا چاہتے ہیں کہ انسان کے نفس کی حفاظت ہو، انسان کی جان کی حفاظت ہو اور انسان کے بدن کی حفاظت ہو. تو ہماری شریعت کا بنیادی مقصد بھی یہی کہ انسان جو ہے نا زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے. تو لہٰذا اسی وجہ سے جو ہے نا دیکھیں گے ہم کہ جو ہے نا جب بارش ہوتی ہے تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیں.
تو اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتے کہ انسان اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے، پریشانی میں ڈالے، تکلیف میں ڈالے. انسان سفر میں ہو تو حکم ہے کہ بھی 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھ لے. تو اللہ رب العالمین نے ہمارے دین میں ہماری جو ہے نا زیادہ سے زیادہ سہولتیں دی ہیں. تو جب بھی کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو اللہ نے اس کے لیے حکم نازل فرمایا. تو جیسے بارش میں فرمایا کہ بھی اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اسی طرح یہ وبائی بیماریوں کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا صلوا فی رحالکم. حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے نا بارش ہوتی تو آپ فرماتے، اعلان کرواتے تھے اذان میں کہ صلوا فی بیوتکم یا صلوا فی رحالکم، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. تو لہٰذا جب تک یہ بیماری کنٹرول میں نہیں آتی، ہماری ذمہ داری ہے کہ چاہے روزانہ کی نماز ہو، چاہے جمعہ کی نماز ہو، چاہے عید کی نماز ہو، چاہے رمضان ہو، جو بھی صورتحال ہوگی اللہ کو بہتر معلوم ہے رمضان میں کیا صورتحال ہوگی، دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اللہ خیر فرمائیں گے. تو بہرحال اپنے جان کی حفاظت اور اپنے جسم کی حفاظت جو ہے نا زیادہ ضروری ہے. تو گھر میں پڑھنے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر اس کو مسجد میں ملتا ہے. تو لہذا اس سلسلے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ لأن من مقاصد شریعتنا حفظ النفس وحفظ الروح وحفظ البدن. ہماری شریعت کا جو بنیادی مقصد ہے وہی یہی ہے کہ جو ہے نا نفس کی حفاظت ہو، اور ہمارے روح اور جان کی بھی حفاظت ہو، اور ہمارے بدن کی بھی حفاظت ہو، کوئی جو ہے نا انسان تکلیف میں نہ آئے. اس کے بعد فرمایا وكل هذه الإجراءات إنما هي لمصلحتك ولمصلحة وطنك ولمصلحة بلدك. اور یہ فرمایا کہ یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں دنیا بھر کے اندر، خاص طور پر مملکت سعودی عرب میں، اور خاص طور پر ہمارے یہاں بحرین کے اندر جو گورنمنٹ نے جو ہے، حکومت نے جو حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں، تو اجراءات کا مطلب اقدامات. وَكُلُّ هَذِهِ الْإِجْرَاءَاتِ إِنَّمَا هِيَ لِمَصْلِحَتِكَ. یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ آپ کے اپنے مفاد کے لیے ہے. اٹس فار یور اون انٹرسٹ، آپ کے اپنے انٹرسٹ اور مفاد کے لیے ہے. وَلِمَصْلِحَةِ وَطَنِكَ، اور آپ کے وطن کی حفاظت کے مفاد کے لیے ہے. وَلِمَصْلِحَةِ بَلَدِكَ، اور آپ کے شہر اور ملک کی حفاظت اور ان کے مفاد کے لیے. تو یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ملک کے اندر سارے ممالک میں، یہ آپ کے اپنے مفاد کے لیے ہے، اور آپ کے وطن اور آپ کے ملک کے مفاد کے لیے کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد آگے فرمایا حمى الله بلادنا وبلاد المسلمين من كل وباء ومكروه. اس کے بعد دعا فرمائی کہ حم اللہ بلادنا. حما یحمی کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا، تو پروٹیکٹ، ہے نا. تو حما یحمی، اسی سے ہم اردو میں کہتے ہیں حامی، اور ہم اردو میں کہتے ہیں حمایت. تو حما یحمی کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا. فرمایا کہ حم اللہ بلادنا، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ بچا کر رکھے ہمارے ملکوں کو، اور بلاد المسلمین، اور سارے مسلمانوں کے ممالک کو. وہ من کل وباء و مکروز، ہر قسم کی وبا، پریشانی اور بیماری اور تکلیف. تو وبا کا مطلب ہوتا ہے بیماری، اور مکروہ کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، پریشانی. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا وأبشروا وتفاءلوا وأملوا واحذروا القلق والجزع والفزع والاضطراب. اس کے بعد فرمایا کہ وہ ابشرو، اور جو ہے نا نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ جو ہے نا پر امید رہنا چاہیے، ہے نا. تو ابشرو یعنی جو ہے نا ہمیشہ بشارت رکھنی چاہیے. انسان جو ہے نا ہمیشہ خوش آئند اپنی سوچ رکھے، اپنے جو ہے نا اچھی سوچ رکھے. تو ابشرو کا مطلب اچھی سوچ رکھے، پر امید رہیں، خیر کی امید رکھیں. وہ تفاءلو، اور جو ہے نا پر امید رہیے، اچھی امید رکھیے. وہ املو، اور خود پر امید رہیے، اور لوگوں کو بھی جو ہے نا امید کا میسج دیجیے. لوگوں کو ڈس اپوائنٹ مت کیجیے، لوگوں کو جو ہے نا ڈسکریج نہیں کیجیے، لوگوں کو انکریج کیجیے، اور ان لوگوں کو کہیے کہ انشاءاللہ خیر ہوگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ واحذروا القلق، واحذروا، اور پرہیز کیجیے، بچیے، القلق پریشانی سے، والجزع والفزع والاضطراب. فرمایا کہ جو ہے نا پریشانی، گھبراہٹ، ان چیزوں پینک ہونے سے بچیے. تو اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، پر امید رکھیں، اللہ سے اچھے حسن ظن رکھیں، اچھی امید رکھیں، اور جو ہے نا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خیر کی امید رکھنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا وتأكدوا من مصادر تلقي المعلومات والحذر من الشائعات المغرضة والافتراءات الكاذبة. اس کے بعد یہ فرمایا کہ وتأکدوا من مصادر تلقی المعلومات. عام طور پر آج کل یہ ہو رہا ہے کہ واٹس ایپ اور فیس بک کے اندر جو ہے نا افواہیں اور ریومرز بہت پھیل رہی ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں. تو فرمایا کہ وتأکدوا من، تأکد کا مطلب میک شور، انشور. وتأکدوا من مصادر، مصادر کہتے ہیں سورس کو، مصدر کے جمع مصادر. تلقی المعلومات، معلومات کہتے ہیں انفارمیشن کو. تو فرمایا کہ جو بھی معلومات آپ تک پہنچ رہی ہے تو فوراً جو ہے نا اس کو جو چیز جو انفارمیشن آپ کو ملی فوراً فارورڈ نہ کرے اس پر، فیس بک پر یا واٹس ایپ پر. سب سے پہلے جو ہے نا اس کو آپ انشور کر لے کہ آیا یہ جو ہے نا معلومات، یہ جو انفارمیشن ملی ہے آپ کو صحیح ہے یا غلط. فوراً کوئی بھی چیز جو ہے نا آگے نہیں بڑھا دینی چاہیے. فرمایا کہ وتأکدوا من مصادر تلقی المعلومات، جو انفارمیشن مل رہی ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے جو ہے نا تحقیق کر لیں کہ آپ کو کہاں سے ملی ہے. اگر صحیح سورس سے ملی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کو
फॉरवर्ड न करें। और फरमाया कि वलहदर मिन अश्शायात मुगरिदा, और बचिए परहेज कीजिए। अश्शायात कहते हैं र्यूमर्स को, अफवाहों को, तो अफवाहों को फैलाने से बचिए। खुद अफवाहों पर अमल मत कीजिए, ना तो उस पर यकीन कीजिए और ना दूसरों तक उसको फॉरवर्ड कीजिए। तो अलहदर मिन अश्शायात का मतलब अफवाहों से बचकर रहिए। बीवेयर ऑफ द र्यूमर्स, तो अफवाहों से बचकर रहिए। वल इफ्तराअत अल काज़िबा, और लोग झूठी अपनी खुद से जो ना फैब्रिकेट करते हैं खबरें और न्यूज़ को, तो झूठी खबरें, तो जो फॉल्स न्यूज़ होती हैं उनसे बचकर रहिए। इफ्तराअत अल काज़िबा, झूठी बातों से जो है ना बचकर रहिए। وخذوا الأمر من مصادره الموثوقة كالجهات الأمنية وكوزارة الصحة والجهات ذات العلاقة. फरमाया कि वखुदुल अम्र मिन मसादिरिहिल मौसूका, अम्र कहते हैं मामले को, खुदू का मतलब लो, अखदा या खुदू का मतलब लेना होता है, टेक। वखुदुल अम्र, और जो भी खबर आपके पास आती है, जो भी बात आपके पास आती है, उसको ले कहाँ से? मिन मसादिरिहिल मौसूका, उसका जो मोतबर जो जराए हैं, रिलायबल जो सोर्सेज हैं, वहां से उसको लेने की कोशिश कीजिए। मस्दर कहते हैं सोर्स को, उसकी जमा मसादिर, मौसूका का मतलब रिलायबल, ट्रस्टेबल, ट्रस्टवर्दी। तो जो मोतबर जराए हैं वहां से लेने की कोशिश कीजिए। वो मोतबर जराए कौन से हैं? अल जिहात अल अमनिया है, मसलन जो पुलिस का जो डिपार्टमेंट होता है, या जो सिक्योरिटी का जो गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और वजारत दाखिलिया होता है हर जगह पर, होम मिनिस्ट्री, तो उनकी तरफ से जो खबरें आती है वो सही होती है। वह वजारत सेहा, इसी तरह जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या वजारत सेहत से जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो ये जो है ना, ये मसादिर मौसूका है, ये रिलायबल सोर्सेज है। यहाँ से कोई खबर मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज इधर उधर की खबरें जो है ना अमल नहीं करना चाहिए। फरमाया वल जिहात ज़ातिल इलाका, और जो कंसर्न जो अथॉरिटीज है, जिहात का मतलब अथॉरिटीज, ज़ातुल इलाका का मतलब कंसर्न, तो जो कंसर्न जो अथॉरिटीज हैं वहां से खबरें मिलती हो तो फिर आप जो है ना उस पर अमल करें। उसके बाद फरमाया حفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. उसके बाद दुआ फरमाई कि हफ़िज़ल्लाहु बिलादना व बिलादल मुस्लिमीन मिन कुल्लि सूइन व मकरूह, फरमाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत फरमाए हमारे मुल्कों की और सारे मुल्कों की हर किस्म की तकलीफ से, परेशानी से, और हर किस्म की वबा और आफत से। उसके बाद दुआ फरमाई है اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها वमा बतन. अल्लाहुम्मा दफ़ा अन्नल गला, अल्लाह जो है ना महंगाई को हमसे दूर कर दे, वल वबा, और बीमारी को, गला का मतलब महंगाई, वल वबा और परेशानी, वल रिबा सूद, वल जिना जिना, वल जलाजिल जलजले अर्थक्वेक, वल महन और ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस परेशानियां तकलीफ, वसू अल फितन और जो नए जो है ना बातें सामने आ रही, नई आजमाइशें, मा ज़हरा मिनहा वमा बतन, कुछ फितने हमको नजर आते हैं, कुछ फितने नजर नहीं आते, इनविजिबल होते हैं वो, तो ज़ाहिरी और बातिनी फितनों से भी अल्लाह ताला हमें बचा कर रखे। اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وكورونا وسيء الأسقام يا ذا الجلال والإكرام. ये दुआ है, ये जो दुआ फरमाई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, हदीस में ये दुआ आई हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्क़ाम, ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व सय्यिल अस्क़ाम, ये दुआ है पूरी, तो ये याद कर लेनी चाहिए, है ना। या ज़ल जलाली वल इकराम, अल्लाह हम जो है ना पनाह चाहते हैं तेरी, किस चीज़ से? बरस की बीमारी से, जुनून की, पागलपन की बीमारी से, जुज़ाम की बीमारी से, है ना, वसई और कोरोना की बीमारी से। बस ये तो अभी इन्होंने दुआ मांगी शेख साहब ने, लेकिन हदीस के अंदर जो है ना ये दुआ है, कोरोना तो नहीं था, ये अलजुदाम वसई अस्काम या ज़ल जलाली वल इकराम। تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو واعتصمنا بذي الملك والملكوت والعزة والجبروت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. उसके बाद दुआ कह रहे हैं कि तहस्सुन्ना बिल्लाह, हम जो है ना अपने आप को हिफाजत में देते हैं अल्लाह की, हम अल्लाह की पनाह में आते हैं, अल्लाह की हिस्न कहते हैं हिफाजत को। तहस्सुन्ना बिल्लाहि अल्लज़ी, हम अल्लाह की हिफाजत में आते हैं, वो अल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुआ, जिसके अलावा कोई माबूद नहीं। वातसमना बिदिल मुल्क वल मलकूत, और हम जो है ना उसी की पनाह में अपने आप को देते हैं जो कि सारे मुल्क और मलकूत का मालिक है, सारी कायनात की हुक्मरानी उसके हाथ में। वल इज़्ज़त वल जबरूत, सारा गलबा, सारी क़ुव्वत ताकत का मालिक है वो। व तवक्कलना अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, व तवक्कलना अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, और हम भरोसा करते हैं, तवक्कुल करते हैं उस जिंदा हस्ती पर जिसको कभी मौत नहीं आती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ऐसी हस्ती है जो जिसे कभी नींद नहीं आती, कभी ऊँघ नहीं आती, वो हर वक्त हमारी हिफाजत में अल्लाह रब्बुल आलमीन
तैयार रहते हैं हमारे लिए। इसी में ख़त्म होती है बात। इंशाअल्लाह आप जो ना इनके अंदर जो अल्फाज गुजरे हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और जो दुआएं हैं इसके अंदर वो याद करें और बार बार सुनने की कोशिश करें ताकि आपके अंदर जो है ना इसकी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए। इसी पे इक्तफा करते हैं इंशाअल्लाह और अगले वीडियो में मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।